ترکی اور سیریا میں زلزلے نے ہزاروں جانوں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے۔ جو لوگ نیند کے آغوش میں تھے وہ اب موت کے آغوش میں سو رہے ہیں، اور ہزاروں جانیں تو ابھی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہیں کہ جو زخمی ہیں، جن کو زخم آ چکے۔ آسمان کی بلندیوں سے بات کرتی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں، اونچی اونچی بلڈنگیں مٹی کے ملبے میں آ کر کے مل گئی۔ وہ گاڑیاں، وہ بنگلے، وہ تمام بلڈنگیں جن کو کمانے اور بنانے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، وہ آج انہی کے ساتھ اس ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بہت بڑے وقت میں نہیں ہوا، بلکہ پل جھپکتے ہی یہ سب کچھ ہو گئے۔ ہر طرف سے چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہر ایک انسان اپنی مدد کے لیے دوسروں کو بلا رہا ہے۔ اسی زلزلے میں کسی نے اپنی ماں کو کھو دیا تو کسی ماں نے اپنے بچوں کو کھو دیا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کھو دیا تو کسی بھائی نے اپنے بہن کو کھو دیا، اور کہیں کہیں تو پورا کا پورا پریوار اس ملبے کے نیچے دب کر کے اپنی جانوں کو گوا بیٹھا۔ یہ ایک روح کپا دینے والا منظر ہے، جسے دیکھ کر ہر ہمدرد انسان کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے دل غمزدہ ہو چکے۔ سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کئی جگہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، جو چاہے، جس کے ساتھ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اللہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اللہ کو کیا ملتا ہے اس طریقے کے زلزلوں کو لا کر، لوگوں کی جانوں کو لے کر؟ عزیزوں، پوری ویڈیو کا خلاصہ آج یہی ہے۔ اگر آپ نے اس کا جواب نہیں سمجھا تو آپ نے کچھ نہیں سمجھا، بلکہ ہم یہاں تک کہیں گے اس بات کو کہ اگر آپ نے اس کا جواب نہیں سمجھا اور آج آپ اس بات کے جواب کو نہیں سمجھ پائے تو پھر زندگی بھر اور موت کے بعد بھی افسوس کے علاوہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ اس طرح کے عذابوں کو، اس طریقے کے زلزلوں کو کیوں اپنی مخلوق کے اوپر لاتے ہیں۔ اس کے کئی سارے جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان زلزلوں کے ذریعے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو بندوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بندے دیکھ، مالک اس دنیا کا میں ہوں، تجھے تو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، میرے پاس آنا ہے۔ میں جب چاہوں اپنی زمین کو، جب چاہوں پوری مخلوق کو، جس طریقے سے چاہوں مٹا سکتا ہوں، اور جس طریقے سے چاہوں مخلوقوں کو پیدا کر سکتا ہوں۔ جب چاہوں کسی کو نعمت دے سکتا ہوں، اور جب چاہوں کسی سے نعمت لے سکتا ہوں۔ اس لیے ساری نعمتوں کو چھوڑ کر میری عبادت میں لگ کر مجھے راضی کر کے مجھے اپنا بنانے کی کوشش کر۔ نمبر 2، یہ زلزلے جو کبھی کبھی آتے ہیں وہ ہمیں آخرت کی اور قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ جس طریقے سے چھوٹے سے بھوکمپ اور چھوٹے سے زلزلے کی وجہ سے آسمانوں کی بلندیوں سے بات کرنے والی عمارتیں زمین دوز ہو جاتی ہیں، تو سوچئے قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا کہ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا، اسی طریقے سے پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، یا دنیا کبھی ختم ہوگی کہ بھی نہیں، یا آخرت کبھی قائم ہوگی کہ نہیں، یہ ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے نشانی ہے کہ دیکھو اور سمجھو کہ جس طریقے سے اللہ کسی زمین کے کسی ایک ٹکڑے کو ہلا سکتے ہیں، اللہ پوری کائنات کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے کائنات کو پیدا کیا اس طریقے سے اس کائنات کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ان زلزلوں کے ذریعے اللہ اپنے نیک بندوں کے ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو یہ مکمل یقین ہوتا ہے، یہ مکمل ان کا ایمان ہوتا ہے کہ جو بھی اچھا یا برا دنیا کے اندر ہوگا وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کسی مخلوق کی وجہ سے یہ ہوا یا کسی اور وجہ سے ہوا، بلکہ اچھا یا برا جو بھی کام ہوتا ہے ان کا مکمل ایمان ہوتا ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب وہ ان زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں ایک ایمان والا، ایک مسلمان ان زلزلوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے کہ جو اللہ زمین کے کسی دوسرے ٹکڑے پر زلزلہ لا کر اسے ختم کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، لوگوں کو ختم کر سکتا ہے، وہ اللہ میرے نیچے کی زمین پر زلزلہ لا کر مجھے بھی تو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے مجھے موقع دیا، اس نے مجھے چانس دیا، اب میں اس چانس کو غنیمت سمجھوں، کیونکہ جس طریقے سے دوسرے لوگ گناہوں میں مگن ہیں، میں نے بھی اپنی گناہوں کے اندر مگن ہوں، میں بھی تو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہوں۔ میں کون سا تہجد گزار ہوں، میں کون سا نمازی ہوں کہ اللہ مجھے چھوڑ دیں، بلکہ میں بھی تو گناہوں کے اندر لگا ہوا ہوں۔ ہر وقت، ہر پل، تنہائی میں، سب کے سامنے ہر طریقے کے گناہوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں۔
میرے عزیزوں، کیا پتہ ہمارے نیچے کی زمین کب پھٹ جائے اور ہمیں نگل لے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں چھوڑ دیا، اس کو چانس سمجھیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کوئی فحش کلام اپنی زبان سے نہ نکالے، گندے کلام گالی گلوچ نہ کریں، نمازوں کو نہ چھوڑیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ہر طرح کی برائیوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیں کیونکہ یہ چانس ہے، اور ہر طرح کے نیک کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ ہم ان تمام کاموں کو کرنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کے قریب ہمیں لے جاتے ہیں، اور ان تمام کاموں سے ہم بچنے کی کوشش کریں جو ہمیں اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام کئی ہوئی باتوں پر ایمان اور یقین نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔